وسیم رضوی نے جو کہ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں جو بیان دیا ہے اس سے سارے ملک میں نہیں ساری دنیا میں ہلچل ہے. اس لیے اسلام سیاست سے اس سے بالا تر ہے, اوپر ہے سیاست سے. اسلام کے قانون میں ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اللہ کا قانون ہے, اور اس میں کوئی ایک حرف بھی اور ایک لفظ بھی ترمیم ہمیں حق نہیں ہے, نہ کر سکتے ہیں, نہ ہمارے اندر طاقت ہے. وہ اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس کے متعلق وہ آبجیکشن کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا کہ صاحب یہ 26 آیتوں کو اس میں سے نکالا جائے. تو ان کی یہ ہمت, اس مسلمان اسلام اللہ اور قرآن کے لیے اور رسول کے لیے اپنے زندہ ہے. اگر اللہ پر ایمان, ہمارے قرآن پر کوئی, ہمارے رسول پر کوئی آنچ آئے گی تو مسلمان, ساری دنیا کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس میں کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی, کوئی قرآن کے اندر کوئی ترمیم کرنے کی بات تو بہت بڑی چیز ہے. جی ہاں, ایسے بیان کیوں دیے جاتے ہیں؟ ہاں, تو ایسا بیان دے کر انہوں نے سارے ملک میں کے حالات بگاڑنے کی کوشش کی ہے, اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. انہیں کوئی رائٹ نہیں ہے, ان کے خلاف بھی ایران ان کے خلاف فتویٰ دے چکا ہے انہی باتوں کے اوپر. انہوں نے پہلے بھی حضرت عائشہ کو لے کر کے بیان دیا تھا, جی اور فلم کو لے کر بھی انہوں نے بیان دیا تھا. تو وہ کس لیے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ صرف چونکہ وہ ایک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں, چیئرمین صاحب, اور اپنے پھر مفاد کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی چیئرمینی بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے. تو اس سے کیا وہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ تنہا آدمی کیا ہمیں آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا کسی بھی قیمت پر, اور نہ قانون برداشت کرے گا. آج ہمارا ملک کا آئین جو ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, اس میں بھی سارے مذہبوں کو اپنے اپنے کام کرنے کی, اپنی رسم ادا کرنے کی, اپنی بات کہنے کی پوری آزادی دی گئی ہے. لیکن یہ جو الفاظ کہیں یہ آئین کے بھی خلاف ہیں, سمویدھان کے بھی خلاف ہیں. مسلمان کیا کریں گے پھر اس پر اگر اس طرح کے بیان چلتے رہے؟ نہیں, اس بات چلیں گے تو مسلمان گورنمنٹ سے اس بات کی مانگ کریں گے, اور مسلمان میدان میں آ جائے گا اگر زیادہ اس نے حرکت یہ کی تو. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے وسیم رضوی کا جو لگاتار بیان سامنے آ رہا ہے اور اس کو لے کر کے وہ لگاتار سامنے آ رہے ہیں قرآن کے معاملے کو لے کر, تو اس کو لے کر کے آپ کی طرف سے جو کیا کارروائی جو کرنے کے لیے؟ ہماری طرف سے بھائی, میں بھی ایک مسلمان ہوں, ایک آدمی ہوں, مسلمان اسلام کا ایک حصہ ہوں میں بھی, لیکن میری بھی اگر قربانی اسلام مانگے گا تو میں دوں گا اس میں, اور ساری قوم دے گی. بہرحال اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ قرآن کے اندر وہ اس قسم کی دعوے داری لے کر سپریم کورٹ میں کہیں بھی چلے جائیں تو انہیں کوئی رائٹ نہیں ہے اس بات کا. اور یہ ان کے اس قدم سے بہرحال سارے مسلمانوں میں آج تو ابھی یہیں ہوا ہے, ساری دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی, ساری دنیا کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا. اس بیان کے بعد شریعت کے طور پہ کیا حکم ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ ایسے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ وسیم رضوی اب مسلمان نہیں. ہاں, جی ہاں, عالمی فتویٰ یہی دیں گے. جی ہاں, اب یہ فتویٰ ہمارے علماء دیں گے اور اس پر میدان میں آئیں گے, وہ بتلائیں گے. یہ پوری بات یہ ہے. آئی ایم کنوینر آف دعوت اسلام اینڈ پیس. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام میں پہلے پارے میں شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کسی بھی دین کو اختیار کرے. اگر وسیم رضوی مسلمان نہ رہنا پسند کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر وہ قرآن میں یا قرآن اسلام میں کوئی ایسی بات کہیں گے کہ جو کہ
جس سے کہ اسلام پر آ جاتی ہو یا قرآن پر آ جاتی ہو، یا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سے 26 آیتیں نکالنی چاہیے، تو ایسے آدمی کو کی سزا یہ ہے اسلام کے اندر کہ اسے پھانسی دے دینی چاہیے، اور وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اور اسلام کسی مذہب میں بدلنے کی جو ہے یعنی کہ منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کے قانون میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اور وہ اسلام سے خارج ہے۔ مولانا وسیم رضوی کا جو ایک کرتب ہے، کیا ایسے آپ قرآن کی بےحرمتی مانتے ہیں؟ جی، ان کا جو کرتب ہے وسیم صاحب کا، کیا ایسے آپ قرآن کی بےحرمتی مانتے ہیں؟ بالکل بالکل مکمل طور پہ مکمل، اس میں تو زبر زیر اور پیش کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پورے اسلام، پوری دنیا کے اندر زبر زیر اور پیش کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ایک سوال آپ سے، کیونکہ یہ معاملہ جوڈیشل میں پہنچ گیا ہے، اب آپ اس میں قانونی روپ سے کچھ اپنا قدم بڑھانا چاہیں گے؟ بالکل، اس میں اب یہ علماء ہمارے اسپیشلی تو اس میں علماء کرام جو ہیں وہ جو دین سے کہ جو فتوے دیتے ہیں سارے واقف ہیں حالات سے، بہرحال وہ سب بیٹھ کر ابھی مشورہ ہوگا اس میں ہمیں قدم کیا بڑھانا ہے۔ بہرحال اس کو دنیا اسلام، میں ہی نہیں، ہندوستان نہیں، ساری دنیا کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وسیم رضوی، میں بلکہ صاحب بھی کہنا پسند نہیں کروں گا، وہ ایک گھٹیا نہایت نیچ قسم کے انسان ہیں، کیونکہ جو حرکت انہوں نے اس ٹائم کی ہے اور پہلے کرتے آئے ہیں، صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی وجہ سے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی وجہ سے چھوٹی اپنی صرف اپنے آپ کو آکرشن کا کیندر بنانے کے لیے جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، ہم اس کی سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں، اور میری مانگ ہے اتر پردیش حکومت سے بھی اور کیندر سرکار سے بھی، اور میں مانگ کروں گا کہ نیایالیہ بھی اپنا جو وہ خود بھی اپنے آدھار پر اس میں ہستیپ کر کے جو اپنے خود بھی مقدمہ درج کرتے ہیں، نیایالیہ بھی اس میں سنجان لیتے ہیں، ایسے انسان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ کارروائی خالی مقدمہ درج ہونے تک سیمت نہیں ہونی چاہیے، بس کہ ایسے انسان کے خلاف میں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کہ اس ہندوستان کے سمویدھان کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ انسان آپس میں لڑائی جنگ کرا کر کے اس ہندوستان کے اندر قتل عام کرانا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور آنے والے وقت کے اندر اگر سرکار کی طرف سے ہمیں امید ہے، ہم سمویدھان پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ اگر کارروائی کے اندر ڈھلائی بڑھتی گئی تو پھر مسلمان مجبوراً خود سڑکوں پر اتر کر کے اس کے خلاف اپنے آپ کچھ کارروائی قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوگا۔ ہم پھر بھی یہ مانگ کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ابھی فی الحال اپنے آپ بھروسہ رکھیں قانون پر اور انتظار کریں۔ میں خود بھی محترم برق صاحب دادا محترم کی اجازت لے کر کے اس انسان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے تھانے میں تحریر دوں گا اور رپورٹ درج کرواؤں گا اس شخص کے خلاف کہ ہماری بھی آستھا کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ہمارا اسلام مذہب یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں ہمارا اسلام مذہب ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت کرنے کا پیغام دیتا ہے، تو ہمارا مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کی آستھا کو بھی ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ ہم کسی دوسرے دھرم کی آستھا کو بھی اگر ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی غلط کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور اگر ہمارے مذہب کے خلاف ہمارے اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کے اندر بدلنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ذرا ایسے کتنے فرعون آئے اور آ کر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اس کا اللہ کے کرم سے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے، اس میں آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک زبر یا زیر کا بھی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور انشاءاللہ اس کی ذمہ داری تو اللہ کے بھروسے ہے ہی، لیکن ہم ایک اسلام کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہم اپنی قرآن کے اوپر اگر کوئی اگر آنچ آئے گی یا بے حرمتی ہوگی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یقیناً جس طرح سے ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں اس طرح سے ہمارے لیے مذہب بھی ہمارے لیے ہماری آن جان شان سب کچھ ہے، اگر اس پہ کوئی آنچ آتی ہے تو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ آنے والے وقت میں ایسے وسیم رضوی اس کو ایسا سبق ملے گا انشاءاللہ تعالی، ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ایسا کوئی کرنے کی تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ایسے تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی نے اٹھا کر کے دیکھ لیا گا، میں بحث کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن جب بھی کبھی ایسا مسئلہ آیا ہے اس کے ساتھ اس کا انجام اس حد تک ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو یا تو سزا اس کو دنیا کے اندر ہی اس طریقے سے ملی ہے کہ آنے والوں کے لیے وہ نذیر بن چکی ہے، لیکن جو اس نے کرا ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بھی سخت سے سخت کارروائی قانون کی طرف سے ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی تو
تو پھر مجبوراً مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو سبق خود مسلمان سکھائے گا.